وہ تو ایک قوالی نائٹ کے لیے لاہور آئے تھے اور وہ قوالی نائٹ انجوائے کر کے چلے گئے. مجھے تحریک تو نہیں کوئی اس میں نظر آئی. 5 اسٹار ہوٹلز میں کمرے بک تھے, سب اپنے اپنے 5 اسٹار ہوٹلز میں جا کے ٹھہرے, صبح گاڑیوں پر اسلام آباد چلے گئے واپس. ناظرین, پاکستان تحریک انصاف نے ایک نئی اور فیصلہ کن تحریک کا آغاز کیا جسے پارٹی قیادت نے آر یا پار کی تحریک قرار دیا ہے. وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور کی زیر قیادت لاہور میں منعقدہ پریس کانفرنس میں اس تحریک کے خدوخال اور اہداف کا اعلان کیا گیا. علی امین گنڈا پور نے اس موقع پر کہا کہ یہ 90 روزہ تحریک عمران خان کی براہ راست قیادت میں چلائی جائے گی اور اس کا دائرہ کار ملک کے کونے کونے تک پھیلایا جائے گا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے واضح انداز میں کہا کہ آر یا پار کریں گے, یا تو ہم رہیں گے یا نہیں رہیں گے. ذرا سنیے گا. ایک بڑا واضح پیغام ہے کہ 90 دن کا راہ سے شروع ہو گئے ہیں اور اس 90 دنوں میں ہم اپنی پیک اٹھا کے ہم آر یا پار کریں گے, یا پھر ہم رہیں یا نہ رہیں. پھر اس سیاست کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس ملک کے اندر, کیونکہ یہ سیاست نہیں ہے. ایسی سیاست سے بہتر ہے ہم سیاست ہی نہ کریں. جی تو سنا آپ نے گنڈا پور صاحب کو. دوسری جانب اگر میں بات کروں کہ تحریک انصاف کی جو پنجاب کی چیف آرگنائزر ہیں عالیہ حمزہ صاحبہ, انہوں نے گنڈا پور صاحب کے 90 روز کی جو ڈیڈ لائن ہے اس پہ شدید تنقید کی ہے. انہوں نے ٹویٹر پر ایکس پر ایک ٹویٹ لکھا ہے جو کہ آپ نے پڑھا ہوگا, اور وہ بالکل لا علم ہے. وہ کہہ رہی تحریک کہاں سے چلے گی, کیسے چلے گی, 5 اگست کے مقابلے میں یہ 90 دن کا پلان ہے یہ آیا کہاں سے ہے. اگر کسی کی نظر سے گزرا ہو تو میری بھی ذرا رہنمائی کر دیں. یعنی پارٹی میں شدید کنفیوژن ہے, یہ ہو کیا رہا ہے. میرے ساتھ 2 معزز صحافی موجود ہیں, مزمل سہر وردی صاحب, کسی تعارف کے محتاج نہیں, بہت شکریہ. مزمل صاحب وقت دینے کے لیے. ماجد نظامی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت نکالنے کے لیے. مزمل صاحب آپ سے شروع کرنا چاہوں گی. آپ چونکہ لاہور میں ہی موجود ہیں, لاہور میں یہ تمام لوگ گئے ہیں, لیکن حیران کن بات یہ کہ جو ان کی چیف آرگنائزر ہے وہاں کی پنجاب کی, وہ بالکل لا علمی کا اظہار کر رہی ہیں. وہ آ کے کہہ رہی ہیں ٹی وی پہ بھی ٹویٹر پہ بھی کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے, مجھے تو بلایا ہی نہیں گیا. یہ کیا آپ کو سمجھ آ رہا ہے؟ تحریک وہاں سے چلے گی, پنجاب کو انفارم ہی نہیں کیا گیا, کیا یہ گتھی ہے؟ ذرا سلجھائیے گا. مجھے نہیں پتا, یہ جو قوالی نائٹ تھی مرزا آفریدی صاحب کے فارم ہاؤس پہ, کوئی تحریک کا اعلان تو نہیں تھا. ایک پرتکلف عشائیہ تھا اور اس کے بعد قوالی نائٹ تھی ایک فارم ہاؤس پہ. اچھا تو اب اور اس کے بعد 5 اسٹار ہوٹلز میں کمرے بک تھے, سب اپنے اپنے 5 اسٹار ہوٹلز میں جا کے ٹھہرے, صبح گاڑیوں پر اسلام آباد چلے گئے واپس. تو وہ تو ایک قوالی نائٹ کے لیے لاہور آئے تھے اور وہ قوالی نائٹ انجوائے کر کے چلے گئے. مجھے تحریک تو نہیں کوئی اس میں نظر آئی. مزمل صاحب, یہ جو نظامی صاحب 90 ڈیز کی بات کریں اس پہ بڑا تبصرہ ہو رہا ہے. 90 ڈیز مانگے گئے ہیں, 90 ڈیز کہے گئے ہیں, تو یہ بیسیکلی علی امین گنڈا پور صاحب پہ بڑے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ کیا یہ ٹائم بائی کیا گیا ہے, ٹائم گین کیا گیا ہے کہ وقت مل جائے کہ پی کے میں جو اس تبدیلی کی خبریں گردش کر رہی ہیں اس تبدیلی سے بھی بچا جا سکے. دیکھیں, مجھے نہیں پتا تبدیلی سے بچا جا سکے یا نہیں بچا جا سکے. میں پچھلے 1 سال سے تحریک انصاف کے ہر دوست سے سن رہا ہوں, وہ ڈی چوک سے بھاگ گیا, وہ 26 نومبر کو بھاگ گیا. آپ اس کو ہٹا دیں, آپ اس کو وزیر اعلیٰ رکھتے بھی ہیں اور پھر بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ ایک مفاہمتی گروپ جو ہے وہ سارا کچھ ہائی جیک کر لیتا ہے. بھئی آپ نے اس کو برقرار رکھا ہوا ہے, پی ٹی آئی نے کیوں رکھا ہوا ہے؟ نکال دیں اس کو. صبح ایک کہیں جی وہ استعفیٰ دے, نہیں تو ہم عدم اعتماد لا رہے ہیں, اور لے آئیں اس کے خلاف عدم اعتماد, نیا وزیر اعلیٰ لے آئیں. کس نے روکا ہے؟ آپ اقتدار کے لالچ میں گندے سے گندے آدمی کو پاکستان کے سر پہ بٹھاتی ہیں, اور یہ ٹریک ریکارڈ پی ٹی آئی کا موجود ہے کہ جب وہ بری سے بری قیادت ہمارے اوپر مسلط کر دیتی ہے, اور پھر اس کو تب تک مسلط رکھتی ہے جب تک اقتدار ان کے پاس رہے. جس دن اقتدار چلا جائے گا کہیں گے گنڈا پور کی وجہ سے گیا. آج ان میں ہمت ہے کہ یہ گنڈا پور کو ہٹا دیں کیونکہ ان کو ایک اقتدار بہت منظور ہے کے پی کا. یہ کہتے ہیں ہم غدار کو چیف منسٹر رکھ لیں گے لیکن اقتدار نہیں چھوڑیں گے. میں تو حیران ہوں. خان نے کہا کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے, آج گنڈا پور کہہ رہے ہیں ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں, ہم سے بات چیت کریں. خان نے کہا 5 اگست پیک پر ہوگی, وہ کہتے ہیں 12 اکتوبر 90 دن بنتے ہیں, 12 اکتوبر کو پیک پہ ہوگی. پھر میں گنڈا پور کی بات مانوں یا عمران خان کی بات مانوں؟ یہاں تو دونوں رلے ہوئے ہیں, گڈ اینڈ بیڈ بوائے کاپ مل کر کھیل رہے ہیں, گنڈا پور اور عمران خان. عمران خان نے گنڈا پور کو رکھا ہوا ہے, اس کو گڈ کاپ رکھا ہوا ہے, خود بیڈ کاپ رکھا ہوا ہے, دونوں مل کر کھیل رہے ہیں. اور اگر مل کر نہیں کھیل رہے تو پھر ایک عمران خان اس کو ہٹا دے. 1 منٹ میں کیوں نہیں ہٹاتا؟ برداشت کیوں کر رہا ہے؟ وہ نہ ملنے جاتا ہے خان کو جیل میں, اچھا حیران کن بات یہ مزمل صاحب, لیکن اقتدار کا لالچ ایسا ہے, اقتدار کی ایسی ہوس ہے کہ ان کو گنڈا پور بھی اپنے سر پہ قبول ہے.
अच्छा मुजम्मिल साहब, अक्सर हमारी प्रोग्राम में जब बात होती है उन लोगों से जो कि इमरान खान साहब से मुलाकात करते हैं, उनके वकला जो हैं, अक्सर फैसल चौधरी भी प्रोग्राम में ये बात कर जाते हैं, एक बार फवाद चौधरी ने गालिबन मेरे शो में बात की, या जो लोग उनसे मुलाकात करते रहे हैं, और अभी भी ब्रेक के बाद फैसल चौधरी साहब भी मेरे साथ मौजूद होंगे, आज भी मैं उनसे पूछूंगी इस बारे में दोबारा। वो अक्सर ही खुलकर ही बात करते हैं कि खान साहब को जब बताया जाता है कि आपके लोग ऐसे कर रहे हैं तो वो मानते हैं, वो अग्री करते हैं, वो बेबसी का इजहार करते हैं, वो कहते हैं मेरे पास ऑप्शन कोई नहीं है। इसकी आपको क्या समझ आती है कि खान साहब यानी मानते हैं कि गंडापुर के अलावा उनके पास ऑप्शन कोई नहीं है, किसी में लीडरशिप स्किल्स नहीं है? इक़्तिदार आप पीटीआई को दें, इमरान खान को पूरा ले लेता है, उसको गंडापुर की सूरत में इक़्तिदार मिले वो गंडापुर की सूरत में ले लेगा, उसको महमूद खान की शक्ल में इक़्तिदार मिले उसे वो महमूद खान की शक्ल में ले लेगा, उसको जिस भी शक्ल में आप इक़्तिदार दें। मैं अब इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि आप उनको कहें कि वज़ीर ख़जाना हफीज़ शेख रख लें, वो कहेंगे इक़्तिदार है हफीज़ शेख दे दो। आप उनको कहेंगे कि ये बंदा रख लें, वो कहेंगे इक़्तिदार है ये रख लो। अब वो कहते हैं मेरे पास गंडापुर के अलावा ऑप्शन नहीं, वो कहते हैं मेरे पास इक़्तिदार के अलावा कोई ऑप्शन नहीं, इक़्तिदार जैसे भी मिले ले लो। अच्छा मुजम्मिल साहब, आपने तो बड़ा इस गुत्थी को सुलझा दिया।